إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ہر طرح کی تعریف، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا، تعریف اور توصیف صرف اور صرف اس اللہ رب العالمین ہی کے لیے لائق اور زیبا ہے جو اپنی ذات میں بھی اکیلا ہے. اس کے جیسا کوئی نہیں، اس کا ہمسر کوئی نہیں، اس کا ثانی کوئی نہیں، جو ہر عیب سے پاک ہے، جس کو نہ نیند ہے، نہ اونگ ہے، جس کو نہ بھوک ہے، جس کو نہ پیاس ہے، جس کو نہ بچوں کی ضرورت ہے، نہ بیوی کی ضرورت ہے، جو ہر لحاظ سے کامل ہے، جس کا علم کامل، جس کی حکمت کامل، جس کی ذات کامل، اور لاکھوں کروڑوں درود اور سلام ان مقدس ہستیوں پر کہ جن کو اللہ رب العالمین نے ساری انسانوں کی ہدایت کے لیے چنا، ان تک اپنا پیغام پہنچایا، اور جنہوں نے اللہ کا یہ دیا گیا پیغام انسانوں تک پہنچانے میں کسی طرح کی کمی کسر نہیں کی. اور خصوصی درود و سلام ہو ان نبیوں کے امام، ساری انسانیت کے سردار، میرے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حضرات، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اپنے کچھ دستور اور قانون گنوائے ہیں کہ جن دستور اور قانون پہ اس دنیا قائم ہے، اور جن قوانین کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، کہ لوگوں اللہ کے اس دستور میں تم ہرگز رد و بدل نہیں پاؤ گے. یہ اللہ کے کچھ قانون ہیں، فکس قانون ہیں. اس کائنات کو چلانے کے لیے، انسانوں کی بھلائی کے لیے اللہ نے یہ پکے پکے قانون بنائے ہیں. اللہ کے انہی دستور اور قوانین میں ایک دستور ہے سنت الدفع. اس کو عربی میں کہتے ہیں سنت الدفع، یعنی اللہ کے سچے مومنوں کی، اللہ کی سچے مومنوں کی دشمنان اسلام کے شر سے حفاظت. اللہ کی حفاظت سچے مومنوں کی، کن سے؟ دشمنان اسلام کے شر سے. یہ ایک قانون ہے. اللہ ہمیشہ اپنے بندوں کی حفاظت فرماتا ہے. دشمنوں کے سر سے بندوں کو، مسلمانوں کو، اسلام کو محفوظ رکھتا ہے. اللہ کا یہ قانون ہے.
اور اسلام سے ہٹ کر اگر یہ بھی دیکھیں ظالم لوگوں کے شر کو اللہ توڑتا ہے کبھی نہ کبھی. ظالموں کو پورا موقع نہیں دیتا. ظالموں کو موقع نہیں دیتا کہ وہ انسانوں کے ساتھ کھلواڑ کریں, اس کائنات کے ساتھ کھلواڑ کریں, اپنی منمانی کریں. بھی ضرور دیتا ہے لیکن ان کو پوری طریقے سے کھلی چھوٹ نہیں دیتا. ایک وقت آتا ہے کہ وہ مظلوموں کی حمایت کرتا ہے, مظلوموں کو ظالموں سے نجات دیتا ہے. اور خصوصاً جو اس خطبے میں مجھ کو بتانا ہے کہ اللہ اپنے مومن بندوں کی حفاظت کرتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں یہ دستور, یہ قانون کس انداز میں بیان کیا ہے. سن 6 ہجری میں, 6 ہجری یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکے سے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد 6 سال میں جب کفار مکہ نے اپنے غلبے کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو مکہ جا کر عمرہ کرنے نہیں دیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کر رہے ہیں. اسی خواب کو رسول نے سمجھا کہ یہ اللہ کا حکم ہے. پھر اللہ کی اور کوئی ہدایت یا واضح حکم کے انتظار کے بغیر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام پہن لیا, صحابہ کو احرام پہنوایا اور چلے گئے. لیکن کیا ہوا, بیچ راستے میں کفار مکہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا. سن 6 ہجری میں جب کفار مکہ نے اپنے غلبے کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو مکہ جا کر عمرہ کرنے نہیں دیا اور بیچ راستے ہی سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو مکے سے دور حدیبیہ نامی مقام پر احرام اتار کر عمرہ کیے بغیر مدینہ واپس آنا پڑا, اس واقعے کے تناظر میں اللہ فرماتا ہے ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا. یعنی جب کافروں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے سب سے محبوب بندے ہیں, جو اللہ کی سب سے بڑی عبادت کرنے والے ہیں, اس نبی نے اللہ کے سب سے بڑے بندے نے ایک بڑی عبادت کے لیے احرام پہن کر تقریباً 350 کلومیٹر سے 400 کلومیٹر کے قریب آ گئے تھے. اس کے بعد کافروں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس کیا. اس کافروں نے جب رسول کو واپس کیا تو اللہ کیا کہتا ہے ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا. ترجمہ ہے اس کا کہ سن رکھو یقیناً سچے مومنوں کے دشمنوں کو خود اللہ تعالیٰ ہٹا دیتا ہے. سن رکھو یقیناً سچے مومنوں کے دشمنوں کو اللہ خود ہٹا دیتا ہے. اور ہوا بھی ایسا ہی. اللہ تعالیٰ نے 2 سال کے بعد کافروں کے اس غلبے کو ختم فرما کر مسلمانوں سے ان کے دشمنوں کو ہٹا دیا اور مسلمانوں کو ان پر غالب کر دیا. یہ 6 ہجری کا واقعہ تھا. اس کے بعد 8 ہجری میں کیا ہو گیا, فتح مکہ. یعنی ان کی دشمنی, ان کا ظلم اس حد تک پہنچ گیا تھا کہ ایک اللہ کا سب سے بڑا بندہ, ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ شخص ہیں جنہوں نے اللہ کو سب سے زیادہ جانا ہے, جن کے دل میں اللہ کی سب سے زیادہ محبت تھی, جنہوں نے اللہ کی سب سے بڑی عبادت کی ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کائنات کا امام بنایا. اسی وجہ سے اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارش کا موقع دے تھا. اور عمرہ سب سے بڑی عبادت ہے, بڑی عبادتوں میں ایک بہت بڑی عبادت ہے. مکہ کے کافروں کا ظلم اس حد تک ہو گیا کہ انہوں نے اللہ کے بڑے بندے کو اس بڑی عبادت سے روکا تو پھر اللہ نے اپنا قانون نافذ کر دیا ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا. اللہ کافروں کو مٹا کر رکھتا ہے, دین کے دشمنوں کو ختم کر کے رکھتا ہے. اور پھر ہوا بھی ایسے ہی. یہ جو آیت ہے ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا کہ اللہ تعالیٰ مومن بندوں کی حفاظت کرتا ہے یا مومن بندوں کے دشمنوں کو اللہ خود ہٹا دیتا ہے, اس کی تفسیر میں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ, تفسیر ابن کثیر مشہور تفسیر ہے, معتمد جو ایک مرجع کی حیثیت رکھتی ہے. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں اس آیت کا عمومی مفہوم یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو شریروں کے شر سے اور بے دینوں کے چال سے بچاتا ہے اور مومنوں کی دیکھ بھال اور مدد کرتا ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں اس آیت میں اللہ کی جانب سے مومنوں کو وعدہ بھی کیا جا رہا ہے اور خوشخبری بھی سنائی جا رہی ہے. اس آیت میں اللہ کی جانب سے مومنوں کو وعدہ بھی کیا جا رہا ہے اور خوشخبری بھی سنائی جا رہی ہے کہ اللہ انہیں ہر نقصان سے محفوظ رکھے گا, کفار کے ہر مکر سے ان کی حفاظت فرمائے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. امام تبری رحمۃ اللہ علیہ مفسرین
ہمارے علماء کرام نے، ہمارے بڑے بڑے لوگوں نے قرآن کی تفسیر لکھی ہے، اس میں امام طبری بہت بڑے امام ہیں، ان کو شیخ المفسرین کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ شیخ المفسرین۔ جتنے لوگوں نے اس قرآن کی تفسیر لکھی ہے وہ ان کے بہت بڑے شیخ ہیں، وہ ان کے سردار ہیں۔ وہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں یہ آیت ہجرت کے اسباب مہیا نہ ہونے کے سبب کفار مکہ کی شر انگیزی کا مقابلہ کر رہے مسلمانوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ ان کو دلاسا دیتے ہوئے اللہ نے کہا کہ تھوڑا صبر کرو، تھوڑا صبر کرو، اللہ تمہاری مدد ضرور کرے گا، اللہ تمہارا محافظ ہے، اللہ تمہارا محافظ ہے۔ جب مکہ میں کافروں کا ظلم مسلمانوں پر حد سے زیادہ بڑھ گیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مکے کی جانب یا حبشہ کی جانب ہجرت کی اجازت بھی دی، تو ہر صحابی ہجرت نہیں کر سکتے تھے۔ کچھ تھے جن کے پاس مال و اسباب اثر و رسوخ تھا، وہ جا سکتے تھے، لیکن جو کمزور صحابہ کرام تھے جن کے پاس مال و دولت کی اتنی کوئی مقدار نہیں تھی کہ وہ ہجرت کر سکیں، وہ مجبور تھے مکے میں رہنے پہ۔ اس مکے پہ موقع پر اللہ نے کہا کہ اے مسلمانوں تھوڑا صبر کرو، تھوڑا صبر کرو، اللہ تمہارا محافظ ہے، اللہ کافروں کو پوری طریقے سے تم پر غالب ہونے نہیں دے گا کہ تمہارا ایمان مٹ جائے گا، تمہاری جانیں مٹ جائیں گی، اللہ تمہارا محافظ ہے، اللہ کے پاس ایک وقت مقرر ہے، اللہ کی مدد تمہیں حاصل ہوگی۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی بڑے مفسر ہیں، وہ کہتے ہیں یہ آیت ہجرت کے زمانے میں اس وقت کی ہے کہ جب بعض صحابہ ہجرت کر گئے اور کچھ صحابہ مکہ میں باقی رہ جانے اور کفار مکہ کی طرح طرح کی ایذا رسانیوں کی تکلیف جھیلنے والے صحابہ نے ارادہ کیا کہ اب کفار مکہ نے تو حد کر دی ہے، تکلیفیں حد سے زیادہ پہنچا رہے ہیں، یہ ایک انسان کو جتنی تکلیف پہنچائی جا سکتی ہے کفار مکہ مسلمانوں پر، کمزور صحابہ پر وہ ساری حدیں پار کر دی ہیں۔ اب مکہ میں رہنے والے صحابہ نے ارادہ کیا کہ اب جیسے کچھ موقع ملے گا کچھ لوگوں کو ہم قتل کر دیں گے، مکہ کے کافروں کو ہم قتل کر دیں گے۔ تو جب اللہ تو علیم و خبیر ہے، اللہ جاننے والا ہے، اللہ کو جب ان صحابہ کی بات نیت کا علم ہوا تو اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان صحابہ کو بتلایا یہ کام مت کرو، یہ کام مت کرو، ابھی کوئی حالت جنگ نہیں ہے، جنگ کے جو طریقے، جنگ کے جو شرطیں، جنگ کے جو چیزیں اللہ کو مطلوب ہیں ابھی وہ حاصل نہیں ہیں، بس صبر کرو۔ لیکن یہ بات یاد رکھو ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ اپنے دشمنوں کو مٹائے گا، اللہ پوری طریقے سے مومنوں کو دشمنوں کے ہاتھ میں نہیں دے دے گا کہ وہ چاہے جو چاہے کریں، نہیں، اللہ کچھ موقع تک اللہ کی مدد ہو سکتی ہے کہ تاخیر ہو، لیکن تمہاری ضرور حفاظت ہوگی۔ اللہ نے ان صحابہ کو اپنا قانون بتلایا کہ میں تمہارا محافظ ہوں، تمہارے ایمان کا بھی، تمہارے جانوں کا بھی تھوڑا صبر کرو، تمہارے ان دینی دشمنوں کو ہلاک کر دوں گا۔ اور دنیا نے دیکھا کہ اللہ نے اپنے بندوں کی مدد کی، کفار مکہ ذلیل و نامراد ہوئے، جتنے بڑے لیڈر تھے اسلام کے، جتنے بڑے دشمن تھے، سب کے سب قتل کر دیے گئے، اور جو باقی بچ گئے تھے فتح مکہ کے موقع پر ایمان و اسلام کے آغوش میں داخل ہو گئے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے اسلام کے سارے دشمنوں کا صفایا کر دیا، اللہ کی مدد آئی۔ ایک وقت تھا کہ کعبۃ اللہ کے صحن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز ادا کرنے سے روکا جاتا تھا، صحابہ کرام مجبور تھے کہ چھپ کر نماز ادا کریں، بلکہ اسی کعبۃ اللہ کے صحن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی نفسیاتی بدنی اذیتیں دی جاتی تھیں۔ اسی جگہ اسی کعبۃ اللہ کے صحن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر، پاگل، شاعر جیسے بےہودہ الفاظ سے پکارا جاتا تھا۔ اسی کعبہ کے صحن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم پر حالت سجدہ میں اونٹ جیسے بڑے جانور کی وزنی اوجڑی لا کے رسول کے پیٹھ پر رکھی گئی، اور صحابہ اتنے کمزور تھے کہ صحابہ کرام موجود ہوتے ہوئے بھی اوجڑی نہیں ہٹا سکتے تھے، اتنے مظلوم تھے صحابہ کرام۔ کائنات کے سب سے افضل مقدس شخص، کائنات کے سب سے افضل مقدس نبی کو سب سے بہتر حالت میں رسول کے پیٹھ پر گندی اوجڑی، اونٹ جیسے بڑے جانور کی اتنی وزنی اوجڑی لا کے رکھی جا رہی ہے، صحابہ کرام موجود ہوتے ہوئے بھی نہیں ہٹا سکتے تھے۔ ایک حال وہ تھا، لیکن اب کیا ہے؟
اب یہ ہے کہ ایک ساتھ 25 لاکھ فرزندان توحید وہاں پر نماز ادا کرتے ہیں. ابھی ہم نے دیکھا ابھی اس بار رمضان کی عید میں ماشاءاللہ 25 لاکھ مسلمان وہاں پر موجود تھے. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی مدد ہے. اللہ نے جو اس وقت وعدہ کیا تھا کہ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ مومنوں کی حفاظت کرتا ہے، اللہ مسلمانوں کی اسلام کی حفاظت کرتا ہے، اللہ کسی کا ایسے ہی نہیں چھوڑ کے رکھتا. وہ وقت کو یاد کیجئے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود مجبور ہیں، مقہور ہیں، آپ وسلم کو ستایا جا رہا ہے، آپ وسلم کو وہاں پہ جینے نہیں دیا جاتا تھا، لیکن آج 25 لاکھ مسلمان وہاں پر نماز ادا کر رہے ہیں. یہی ہے اللہ کی سنت دفع، یہی ہے اللہ کی سنت کہ وہ مومن بندوں کی حفاظت کرتا ہے. مومنوں کی اللہ سے دشمنوں کی چالوں سے حفاظت اور دین کے دشمنوں کو ہلاک کرنے کی اللہ کی روایت. سورہ یونس میں اللہ رب العالمین نے قوم نوح، فرعون اور اس کی قوم پر اللہ کے نازل ہونے والے عذاب، اور قوم نوح اور نوح علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کو ان کی کافر و ظالم قوم سے نجات دلانے کی تفصیلی ذکر کے بعد سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کیسے ظلم کرتا تھا مسلمانوں پر، کس طریقے سے ستاتا تھا، اور اس سے پہلے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کیسے ستاتی تھی، کس لحاظ سے ان کا مذاق اڑاتی تھی، اور پھر کیسے اللہ کی مدد ان پر آئی. نوح علیہ السلام کو کیسے اللہ نے بچا لیا، ان کافروں کو ہلاک کیا، اور موسیٰ کو کیسے بچایا. اور پھر موسیٰ علیہ السلام پر اور ان کی قوم پر فرعون کا جو بے انتہا ظلم تھا، بے انتہا ظلم، جو اپنے آپ کو خدا سمجھ کر، جو اپنے آپ کو یہ سمجھتا تھا کہ میں کچھ بھی کروں میں آزاد ہوں، مجھے کوئی پکڑنے والا نہیں ہے. لیکن ہم سب کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے عذاب سے پکڑا. اس طرح کا پورا تفصیلی ذکر کر کے اللہ تعالیٰ کفار مکہ کو ڈرا رہا ہے کہ تمہارا انجام بھی ایسے ہوگا، تمہارا انجام بھی جیسے فرعون کا ہوا تھا، جیسے قوم نوح کا، نبی کے ساتھ نبی کے ایمان کا مذاق اڑانے والوں کا ہوگا، تمہارا ہوگا. اللہ نے آیت نازل کی اس میں فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلُوا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. اللہ نے کہا فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلُوا مِنْ قَبْلِهِمْ، کیا یہ کفار مکہ صرف ان لوگوں جیسے واقعات کا انتظار کر رہے ہیں جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ یہ کفار مکہ مسلمانوں کو تکلیف دینے سے باز نہیں آ رہے ہیں، کیا یہ بھی اسی طریقے سے ہلاک ہونے کا انتظار کر رہے ہیں؟ اللہ یہ آیت بولنے کے بعد کہتا ہے نہیں، ثم ننجی رسلنا والذین آمنوا، میں اپنے مومن بندوں کا محافظ ہوں، میں اپنے مومن بندوں کا، اس اسلام کا، اس حق کا میں محافظ ہوں، میں حفاظت کر رہوں گا. اور ہم نے دیکھا کہ اللہ رب العالمین نے کیسے حفاظت کی ہے. قرآن میں اللہ نے اور بھی وعدہ لیا ہے، کہا حقاً علینا نصر المؤمنین، حق ہے مجھ پر، واجب ہے کہ میں مومنوں کی مدد کرتا ہوں. الفاظ ہیں وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرَ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کی مدد مجھ پر واجب ہے. اس میں اور بھی قرآن اس طرح کے بہت سارے واقعات سے بھرا ہوا ہے. قرآن اور بھی اس طرح کے واقعات سے بھرا ہوا ہے کہ جس میں عین موقع پر جب لوگ مایوس ہو جاتے ہیں کہ شاید اللہ کی مدد، یا اللہ ہم سے ناراض ہے، اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے، ہم حق پر ہیں، اللہ حق پر ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں، پھر بھی کیوں مدد نہیں آتی ہے، عین موقع پر اللہ مدد کرتا ہے اور مسلمانوں کو اسلام کو غلبہ دے دیتا ہے. اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. حضرات، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے حجاب، حلال، اذان، گائے کے گوشت سے ممانعت سے لے کر مسلمانوں کے امتیاز کو ختم کرنے والے یکساں سیول کوڈ اور انہیں پریشان کرنے والے این آر سی جیسے بیکار قانون کے ذریعے ہم مسلمانوں کو ذہنی اذیت دینے والے گروہ سے نجات دی. یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے.
یہ کسی دوسرے کسی اس کا یہ نہیں ہے. اللہ کے ہاتھ ہی میں دلوں انسان کے سارے دل ہیں, وہ جیسے چاہے پھرتا ہے. یہ جو مدد ہے, اور اس سے پہلے بھی ہم انسان مایوس ہو جاتے ہیں, لیکن اللہ کی مدد آ کر رہتی ہے. جن لوگوں نے اسلام اور مسلمانوں کی دشمنی کو اپنا نشان بنا لیا تھا, اللہ نے انہیں ناکام کیا. یہ اللہ ہی کی حکمت ہے, یہ اللہ کا یہ وعدہ ہے جو میں نے قرآن میں بیان کیا ہے کہ اللہ اسلام کی اور مومنوں کا محافظ اور حفاظت کرتا ہے. اس کے نمونے ہم کو دیکھتے رہتے ہیں. اللہ نے ہماری مدد کی ہے. اب ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے, اللہ کا ہمیں شکر ادا کرنا ہے. پتہ نہیں اگر پھر سے وہ دوبارہ آتے تو پھر کیا کیا سننا پڑتا, کیا ماحول ہوتا, کتنا ڈر اور خوف اور کتنی ذہنی اذیت اور کتنا ذہنی ٹینشن سے ہم رہتے. لیکن یہ اللہ کا کرم ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ نے جن کو اقتدار دیا ہے, اللہ وہ ان کو مسلمانوں کے لیے بہتر بنائے, ان کے شر سے اللہ محفوظ رکھے, اسلام کا بول بالا ہو. ہمیں اللہ سے زیادہ دعا کرتے رہنی ہے, اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. اور شکر ادا ہوگا دل سے اللہ کی نعمت کا اقرار کریں, اور عمل سے اللہ کو دکھائیں کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں دشمنوں سے نجات دی, تو نے ہمیں ہماری حفاظت کا تو نے بندوبست کیا کہ ہم اپنے عمل سے, اپنے مال سے, اپنی زبان سے زیادہ اللہ کا ذکر کرتے رہیں. یہ جمعہ کا دن ہے. جمعہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی زیادہ فضیلت وارد ہوئی ہے, اور درود پڑھنے سے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں, ضرورتیں بھی پوری ہوتی ہیں. درود میں اللہ نے وہ برکت رکھی ہے کہ اس سے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں, جو ضرورت ہے کہ جن گناہوں کی وجہ سے ہم کو آخرت میں عذاب ہو سکتا ہے, اس سے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں. اور جو دنیاوی ضرورت ہے, جو ہماری ٹینشن ہے رزق کے, کام کے, وہ سارے وہ بھی دور ہوتے ہیں. یہ برکت کی چیز ہے. تو ہمیں زیادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھتے رہنا چاہیے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأكبر.